وعبدك محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله صدق الله العظيم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بارگاہ رسالت میں سارا مجمع جھوم کر ایک بار ہدیہ درود پیش کرے. پڑھیں مل کر اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ آج کا عظیم الشان پروگرام یاد حسین کانفرنس جس میں آپ تشریف لائے، یہ جلسہ اپنی شناخت خود رکھتا ہے. یہ جلسہ اس عظیم الشان ہستی سے منسوب ہے کہ جس کو نواسۂ رسول کہا جاتا ہے. یہ جلسہ کسی چھوٹے موٹے کی یاد میں نہیں ہے، یہ اس کی یاد میں جلسہ ہے کہ جس کی یاد میں زندگی گزر جائے تو زندگی گزارنے والا جنتی ہو جائے. سبحان اللہ. یاد حسین. بہت کم لوگ محرم شریف کے علاوہ اہل بیت یا حسین کے نام سے جلسہ منعقد کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے. محرم شریف میں تو ہر جگہ آپ کو ملے گا ذکر شہدائے کربلا، یاد حسین، مطلب طرح طرح کے ٹائٹل. لیکن اس مہینے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمادی الاولیٰ چل رہا ہے. اس جمادی الاولیٰ میں یاد حسین کانفرنس میں دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا. زور سے بولو نا سبحان اللہ. اگر واقعی آپ حسینی ہیں اور حسین کا جلسہ سجایا ہے اور حسین کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو جو میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو میں حسین ہی کا ذکر کروں گا. میرے نام پر نہیں، کسی کے باپ کے نام پر نہیں، رسول پاک کے نام پر، ان کے نواسۂ پاک کے نام پر. کسی میں دنیا دار کے نام پر بلا ہی نہیں رہا ہوں، میں نواسۂ احمد مختار کے نام پر بلا رہا ہوں. آ کے بیٹھ جائیں. جو بھائی پیچھے بیٹھے وہ بھی ذرا آگے آ جائیں تاکہ میں آپ سے کچھ دیر بات کر لوں. آگے آ جائیں. جو پیچھے ہیں آگے یہاں بیٹھ جائیں، جگہ خالی ہے. آ جائیے. ارے حسین کے نام پہ تو لوگوں نے گردنیں کٹا دی یار. آپ سے تو صرف اتنا بول رہا ہوں کہ جگہ چھوڑ کے آگے آ جاؤ. آگے آ جائیے آپ. جو بھائی کھڑے ہیں وہ بھی آ جائیں، بیٹھ جائیں. حسین کے نام پر بھائی، کربلا میں حسین کے نام پہ لوگوں نے گردنیں دی تھی، آپ تو خالی حسین کے نام پر بیٹھ جائیں. یا اللہ، یہ میری قوم دیکھو واپس جا رہا ہے. یہ میری قوم ہے. یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا. ہم حسین ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کو برا لگا نا تو معافی چاہتا ہوں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں. جو یار حسین کے نام پر وہاں سے یہاں کے نہیں بیٹھ سکتا وہ گردن کے طرح. سچ بات ہے، اس سے حقیقت ہے، اس سے جو ہے منہ نہیں موڑنا چاہیے. اگر میں نے کہا تھا تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر موڑ کے چلے جاتے، لیکن حسین کے نام کی لاج رہ جاتی ہے. بیٹھ جاتے ہیں، چاہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نام کی حسین کے لاج رہ جاتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب میں حسینی ہوں اور میں حسین کے نام پر جان دے دوں گا تو میں کہوں گا صرف جھوٹ بولوں گا. جان دینے والے حسین کے نام پہ اور ہوتے ہیں، زبان دینے والے اور ہوتے ہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر کوئی بات نہیں، مجھے شکوا نہیں. جو آئے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو نہیں آئے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. کافی دیر سے آپ کے اس جلسہ کو آپ سن رہے ہیں. نقیب اہل سنت بڑے بہترین انداز میں اس پروگرام کو چلا رہے ہیں. اپنا وقت بہت کم لے رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. بڑے بہترین انداز میں جس کو کہتے ہیں اوریجنل نقابت، وہ حضرت کر رہے ہیں. زیادہ لفظی کرنا، بہت لمبا بولنا یہ کامیابی نہیں ہے. اپنی بات کو تھوڑے لفظوں میں کہہ کر کے مہمان کو پیش کر دینا، یہ کمال کی بات ہے. کمیٹی والوں نے بڑی محنتیں کی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی محنتوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری ماں بہنیں دونوں سائڈ میں بیٹھی ہیں. آپ کو حضرت فاطمہ کا واسطہ، آپ خاموش بیٹھیں اور بالکل نہ بولیں، اس لیے کہ میں اب جو بات کرنے جا رہا ہوں نا، وہ اس عظیم گھرانے کی بات کروں گا کہ خدا کی قسم کہ اگر اس عظیم گھرانے کی محبت کے چھینٹے تمہارے دلوں پہ پڑ گئے تو دل پاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ. خدا کی قسم دل پاک ہو جائیں گے. آپ میرے بات بھی ان عظیم ثنا خان کو سنیں گے جن کو مجھ سے پہلے آپ نے سنا. ٹھیک ہے، نعت تو آپ سن ہی رہے ہیں شروع سے، اور میرے بات بھی سنیں گے. میں تو بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں. چاہے آپ کو برداشت نہ ہو، مگر کبھی کبھی کڑوی دوا بھی کھاتے ہیں، ہم نہیں کھاتے ہیں. ایسی کڑوی دوا سمجھ کے مجھے تھوڑی دیر برداشت کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن فائدہ بھی تو کرتی ہے. اب ہے کہ نہیں؟ دوا کڑوی ہوتی ہے لیکن فائدہ بھی تو کرتی ہے. اس لیے تھوڑی دیر سنیں. ایک بار بولے یا حسین. سبحان اللہ. سلام. حضرات، یہ حضرت ولی کامل منصور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ بھی ہے، جو آپ کی اور میرے نگاہوں کا مرکز بنا ہے. اللہ والے کا اتنا حسین دربار بھی ہے، اور جہاں اللہ والے کا در ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمت جھما جھم برستی ہے. یہ بھی آپ کی اس جلسے کی قبول ہونے کی نشانی بات ہے کہ نہیں؟ حضرات، قرآن میں اللہ نے صاف کر دیا کہ جس کا تقوی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کا تقوی زیادہ ہے اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی خوف سے برا کام نہ کریں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا، دل میں خیال آیا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب دیکھ رہا ہے، میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. اسی کا نام تقوی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی کا نام تقوی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے 4 سال تالوں میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد چابی اپنے قبضے میں لے لی، اور اپنے قبضے میں لینے کے بعد بولی یوسف میں بڑی بے قرار ہوں تیرے لیے. یوسف میں نے بازار سے خریدوایا ہے تجھ کو. یوسف میں نے اپنی ساری اثاثے تیرے خریدنے میں خرچ کرتی ہیں. میں اس وقت معلوم ہے میری بہت بڑی پوسٹ ہے، میں عزیز مصر کی بیوی ہوں، لیکن میں کیا کروں دل ہار بیٹھی ہوں. یوسف میں جو چاہتی ہوں وہ کرنا ہوگا. اب تم بھاگ نہیں سکتے، 7 تالوں میں بند ہو. اب تم کہیں جا نہیں سکتے، 7 تالوں میں بند ہو. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں ہوں تم ہو. حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا چابیاں تیرے پاس ہے، تقدیر میرے اللہ کے پاس ہے. دور سے بولو. چابیاں تیرے پاس ہیں، مقدر کا مالک میرا رب ہے. اگر وہ چاہے گا تو 7 تالوں میں بھی یوسف کو پاک دامنی کے ساتھ بچا دے گا. یہ ہے چابیاں تیرے پاس ہیں، مگر تقدیر کا مالک وہ ہے.
اس نے اگر لکھ دیا میرا یوسف پاک ہے تو میں پاک ہوں، اور تیری ناپاک ارادے عزائم میرے کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں ہم کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات خراب ہے، کیا کریں، ماحول خراب ہے، زمانہ خراب ہے۔ لوگوں تم نیک ہو جاؤ، تم تقوی والا ہو جاؤ، حالات تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، زمانہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تنے تنہا یوسف کا ایک عزیز مصر کی بیوی زلیخا کچھ نہ بگاڑ سکی، تو آج کے فرعون تمہارا کیا بگاڑ سکے؟ سبحان اللہ۔ جب کل کا فرعون موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکا، جملہ میں دے رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا، کل کا فرعون موسیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکا، کل کا نمرود ابراہیم کا کچھ نہ بگاڑ سکا، کل کی زلیخا یوسف کا کچھ نہ بگاڑ سکی، کل کا یزید حسین کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو یہ آج کے فرعون تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ کیا بگاڑیں گے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ تقوی اچھا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا قرآن میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا غم نہ کرو، رنج نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی کامیاب ہو، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ، پکے ایمان والے ہو جاؤ، مومن کامل ہو جاؤ۔ اگر ایمان پکا ہوگا تو یہ زمانہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، اس لیے ہمیں کبھی امریکہ ڈراتا ہے، کبھی برٹن ڈراتا ہے، کبھی یہاں کے فرعون ڈراتے ہیں۔ فرعون سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کو سمجھ رہے ہیں، آپ خوب سمجھتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے فرعون کیا ڈرائیں گے تمہیں جب بڑا فرعون پوچھنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز جب ہندوستان کی دھرتی پہ آئے تو ہتھیار لے کے نہیں آئے، ایمان لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے بول دو یار۔ فوج نہیں لے کے آئے، تخت نہیں لے کے آئے، تاج نہیں لے کے آئے، بلکہ مصطفیٰ کی محبت لے کے آئے، ہے نا؟ آئے یہاں کا کلچر الگ تھا، معین الدین کا کلچر الگ تھا، ایک دم الگ تھا۔ یہاں کی عبادت کا طریقہ الگ، ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ کفرستان میں نبی کی محبت کا چراغ لے کے آئے معین الدین، آئے کفرستان میں ایمان کی بات کرنے آئے معین الدین، جلسے میں آنے والے تنہائے، نہ تخت تاج ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ فوج سپاہ ہے، نہ تیر تلوار ہے، نہ درہم و دینار ہے، لوگوں پہبند لگا ہوئے کپڑے ٹاٹ کا لباس ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب میں جاری اللہ اللہ ہے۔ آ گئے، ابھی آواز بڑھاؤ، کم کر دیا تم نے۔ اچھا چلو بڑھاؤ آپ۔ مائک والے مجھ سے بہت ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ بس مجھے دیکھ کے سارے بٹن سلو کر دے، بڑھا کے رکھے۔ آگے غریب نواز دیکھا، غریب نواز کا کلچر الگ ہے، ٹوپی والے، داڑھی والے، مسلح والے، تسبیح والے، اللہ اللہ والے۔ کہا معین الدین کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہا جب یہ ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہی تو کرانے آیا ہوں، اپنے پیچھے پیچھے چلانے آیا ہوں۔ غریب نواز کی یہ شکایت راجہ سے جا کے کر دی، اکیلا آیا ہے، ٹوپی والا ہے، داڑھی والا ہے، امامہ والا ہے، تسبیح والا ہے، مصلی والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ یہاں کے کلچر سے الگ ہے، یہاں کی ریت سے الگ ہے، یہاں کے رواج سے الگ ہے۔ راجہ نے کہا اس کا بوری اب اس طرح اٹھاؤ اور یہاں سے پھینک دو۔ لوگوں ذرا غور کرو، فوج کا ایک دستہ کمانڈر لے کر کے آیا، غریب نواز کی بارگاہ میں آگے کھڑا ہو گیا۔ معین الدین، بھارت کی دھرتی کو چھوڑنا ہوگا، یہاں اس کلچر کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ اللہ کا کوئی کام نہیں ہے، ٹوپی داڑھی کا کوئی کام نہیں ہے۔ غریب نواز نے فرمایا آنے والے تو ہے کون؟ ذرا اپنا تعارف تو کرا، پریچے تو کرا، انٹروڈکشن تو کرا۔ آنے والا کہنے لگا میں راجہ کی فوج کا ایک کمانڈر ہوں، اپنی فوج کی چھوٹی سی ٹکڑی کو لے کے آیا ہوں معین الدین، اگر ایسے جاؤ گے تو چلے جاؤ ورنہ اٹھا کر کے
پھینک دیے جاؤ گے. تیر تلوار کا استعمال کیا گیا تو ہاتھ جان سے دھو بیٹھو گے. معین الدین نے فرمایا تجھے اگر راجا نے بھیجا ہے تو معین الدین کو مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سرکار مجاہد ملت یاد حسین کانفرنس علامہ مفتی غلام گلفام رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. ہاں بھائی اچھا بول رہا ساؤنڈ اور تھوڑا سا بڑھا دو بیس کے ساتھ اور بڑھا دو تاکہ مجھے ایک دم فری ہو جاؤں میں. ہائے ہائے کہا اگر تجھے راجا نے بھیجا ہے تو مجھے مدینے والے آقا نے بھیجا ہے. تو تیر و تلوار لے کے آیا ہے تو میں مدینے والے کا کردار لے کے آیا ہوں. بے شک سبحان اللہ. کہنے لگا میں سرکاری ہوں. میرے غریب نواز نے کہا اگر تو سرکاری ہے تو ہم بھی سرکاری ہیں. تیری سرکار آتی جاتی رہتی ہے, ہماری تو جب سے آئی ہے کبھی گئی نہیں. گئی نہیں. جس کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے بنا اس کو شفیع. جب میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. غریب نواز اٹھنا تو پڑے گا, معین الدین اٹھنا تو پڑے گا. کہ ہمیں تو اٹھنا دوسری بات ہے, اونٹ بڑی بات ہے, ہمیں اٹھاؤ گے. جن اونٹ پر بیٹھ کے آئے پہلے انہی کو اٹھاؤ. یہ جو کہتے ہیں اونٹ بٹھا دیے خواجہ نے, بٹھائے نہیں تھے انہیں. خواجہ بھی بیٹھے تھے اونٹ بھی بیٹھے. کہ ہمیں اٹھاؤ گے, ہمیں بعد میں اٹھانا پہلے انہیں اٹھاؤ. یہ تمہارے ماتحت ہیں جان بھائی. ابھی اٹھاتا کالا چپکی مارا ڈنڈا مارا, مگر جس کو خواجہ بٹھا دے اسے کون اٹھائے, اور جسے خواجہ اٹھا دے اسے کون بٹھائے. دونوں باتیں اجمیر میں موجود ہیں. کون کون اجمیر میں گئے ہاتھ اٹھاؤ. جتنے اٹھائے لوگ, جتنے لوگ گئے ماشاءاللہ اللہ کرے سب چلے جائیں. جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا خواجہ کو جادوگر نے پتھر پھینک کے مارا تھا. دیکھا ہوگا آپ نے پتھر پھینک کے مارا تھا جادو سے. خواجہ نے کہا رک جا, اور وہ ہوا میں رک گیا تھا. وہ آج بھی رکا ہوا ہے. خواجہ نے جسے اٹھا دیا اوپر وہ بٹھا نہ سکا, اور جس اونٹ کو بٹھا دیا اسے کوئی اٹھا نہ سکا. ارے جب اجمیر کے خواجہ کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کا عالم کیا ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی اٹھا دیا, وہیں پتھر کو روک دیا, پتھر ہوا میں رک گیا. وہ پتھر ہوا میں رکا ہوا تھا, اب تک وہ نیچے سے کچھ لگا دیا ہے. اب لگایا ہم لوگوں, اب بھی ایک حصہ اس کا ہوا میں ہی ہے. جسے خواجہ کو اٹھانے کوئی بٹھانا, جسے بٹھانے کوئی اٹھانا پائے. میرا غور کریں, جب اونٹ نہ اٹھا کہنے لگا خواجہ سے شریمان یہ تو بتائیے آپ نے کیا کر دیا. خواجہ نے کہا اسی میں خیریت ہے کہ ہم نے اونٹ کو بٹھایا ہے, اگر تجھ کو بٹھا دیا تو تیرے بچے یتیم رہ جائیں گے. بھاگا بھاگا گیا. سوامی جی میرا آپ سے کوئی رفڑا جھگڑا نہیں ہے, آپ آرام سے بیٹھیے, میں واپس جا رہا ہوں. راجہ سے کہوں گا اگر حکومت میں اگر اپنے مجھ کو رکھنا ہے تو رکھیے, ورنہ استعفیٰ دینے کو تیار ہوں, مگر اس خواجہ کو نہیں اٹھاؤں گا. جا کر کے کہنے لگا راجہ میرے مہاراجا چاہو تو آپ فوج میں رکھو یا میرا استعفیٰ لے لو, مگر معین الدین کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. کہنے لگا کیوں نہیں جاؤ گے. کہا اس کا مون اٹھا, اس نے اونٹوں کو بٹھایا, اگر مجھے بٹھا دے گا تو مجھے کون اٹھا گا. اس لیے میں نہیں جاؤں گا, اس لیے میں نہیں جاؤں. یہ ہے ایمان کی طاقت. جب ایک پورا راجہ ایک معین الدین کو نہ بھگا سکا تو 30 کروڑ کو کون بھگائے گا, ہے کہ نہیں.
مگر ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہم سب سے ڈرتے ہیں، اور جب ایمان کمزور نہیں مضبوط ہوتا ہے تو تجھ سے سب ڈرتے ہیں. حقیقت بتانے ہیں، ایمان کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے میرے بھائی. ایمان کی طاقت ایک نبی کا صحابی ہے، نام ہے خالد ابن ولید. اللہ کے رسول نے انہیں سیف اللہ کا لقب بھی دیا ہے. جس میدان میں جاتے ہیں میدان اپنے نام کر لیتے ہیں، جہاں قدم رکھ دیتے ہیں کہتے خالد ابن ولید میدان کو جیت لیا کرتے ہیں. حضرات ذرا غور کریے، یہ ہے سیف اللہ، یہ ہے سیف اللہ. ایمان کی یہ طاقت ہے کہ جہاں جاتے ہیں میدان اپنے نام کر لیتے ہیں. اسلام کے کمانڈر ان چیف ہے، اسلامی لشکر کے کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید نے بہت سی فتوحات کی ہے. دنیائی عیسائیت میں کوہرام مچا دینے والے کا نام خالد بن ولید ہے. عیسائی گھبرائے تھے حضرت خالد کے نام سے. 7 لاکھ عیسائیوں کا مجمع جمع ہوا، اس بات کے لیے جمع ہوا کہ خالد ابن ولید کو مارنے کے لیے مشورہ کیا جائے. لوگوں ذرا غور کرو، 7 لاکھ عیسائی اور ان کے بڑے بڑے پادری جمع ہو کر کے یہ مشورہ کر رہے تھے کہ خالد ابن ولید کا مرڈر کیسے کیا جائے، خالد ابن ولید کو قتل کیسے کیا جائے. لوگوں ذرا غور کرو، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے، اپنا اپنا مشورہ دے رہے تھے. میں کا آواز بالکل بہت خراب کر دیا، مجھے خود پہچان نہیں ہو رہی ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ کوئی اور بول رہا ہے. تھوڑا سا اس کا بیس بڑھا کے اس کا آواز ٹھیک کیجیے. آپ جیسا بول رہا تھا ویسا کیجیے. عجیب اس کا آواز لگ رہا ہے. ہیلو، بہت زیادہ ایک دم آپ نے ڈائریکٹ کر دیا. بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ مکسر ہے ہی نہیں آپ کے پاس، آپ ڈائریکٹ بجا رہا ہو. مکسر سے کام لیجیے آپ. اے نوجوان بیٹھو، میرے بھائی بیٹھو. اچھا، یہاں ماننے کی جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں. ماننے والا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی، سب اپنی مرضی کا مالک ہے. کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد آپ کو سب باتیں یاد آئیں گی. نہیں، آپ سن کر وہ بھی نہیں مانیں گی نا، وہ بھی تو یہیں کی ہیں بھائی، وہ بھی بولیں گے، وہ نہیں مانیں گے. جب آپ نہیں مانیں گے تو وہ کیوں مان جائیں گے؟ وہ بھی بولیں گے، انہیں بھی بولتے رہنے دیجیے. آج آپ کا 3 جلسہ ہو رہا ہے، ایک ادھر ہو رہا ہے اور ایک ادھر ہو رہا ہے. ایک ہی رات میں 3 جلسہ. ہاں کوئی بات نہیں، آپ بس مجھے سنتے رہیں، ٹینشن نہ لیں. 7 لاکھ لوگ آئے، حضرت خالد بن ولید کا مرڈر کیسے کیا جائے. ایمان کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمیں دنیا ڈراتی ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں. ہم کیوں ڈر جاتے ہیں؟ ایمان کمزور ہے. ہمیں دنیا ستاتی ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ایمان کمزور ہے. خدا کی قسم اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ مکڑی کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ مصطفیٰ کی غار میں اگر مکڑی جالا لگا دے تو مکہ کے کافر اسے توڑ نہ سکیں. جالا ہی تو لگایا تھا، چاہتے تو توڑ دیتے، لیکن توڑیں گے کیسے؟ یہ مکڑی نے نبی کی محبت میں جالا لگایا. اس جالے کو قیامت تک کے لیے یادگار بننا تھا. آئے اور یہ کہہ کے چلے گئے یہاں محمد نہیں ہے، اگر محمد ہوتے تو جالا نہیں لگا ہوتا. ارے مکہ کے اندر کافر، تمہیں کیا پتا ہے محمد ہے اس لیے تو جالا لگا ہے. تمہاری عقلوں پہ تالا لگا ہے. اللہ چاہے تو مکڑی کے جالے کو اتنا مضبوط کر دے توڑنے سے. اللہ چاہے تو ابرہا کے لشکر کو ابابیل پرندے سے ہلاک کر دے. یار تم ایمان والے ہو جاؤ تو آج کے یہ چھوٹے موٹے فرعون تمہارا کیا کریں گے؟ یہ کیا بگاڑیں گے؟ ابرہا کا لشکر ابابیل پرندے کا کچھ نہ بگاڑ سکا. بولو الم یجعل کیدہم فی تضلیل. قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا کہ تم نے محبوب نہ دیکھا، ہاتھیوں والا کا کیا حل کیا، کھائی ہوئی کھیتیوں کی طرح کر دیا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ایمان اگر مضبوط ہے. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا ایک لنگڑے مچھر نے اس کا کام تمام کر دیا. ایک وکلانگ مچھر نے کام تمام کیا تھا. کس کا؟
تو جب نمرود کو ایک مچھر تباہ کر سکتا ہے تو آج کے فرعونوں کو تمہارا ایمان تباہ کر دے گا. پھر وہی کہوں گا ایمان. ایمان اگر کمزور ہے تو پھر سب تمہیں ستائیں گے. ایمان اگر مضبوط ہے نا تو سب تمہاری عزت کریں گے. حضرت خالد بن ولید کا مرڈر کیسے کیا جائے؟ 7 لاکھ لوگوں کا مجمع اس بات پہ لوگوں مشورہ کر رہا تھا مرڈر کیسے کیا جائے، مرڈر کیسے کیا جائے، مرڈر کیسے کیا جائے. اتنے میں ان کا سب سے بڑا پوپ کھڑا ہوا، سب سے بڑا پادری کھڑا ہوا، جس کو آخر میں بولنا تھا، لاسٹ میں بولنا تھا، جو مہمان خصوصی تھا، ان کا خطیب خصوصی تھا، جس کو مشورہ دینا تھا، ان کا مشیر خصوصی تھا، کھڑا ہوا. آخر میں تو کانپنے لگا، اس کی زبان پہ تالے لگ گئے. عیسائی نے کہا آپ کو بولتا کیوں ہے، تیرے قدم کیوں کانپ رہے، تیری زبان پہ تالے کیوں لگ گئے؟ کہنے لگا میں بڑی بڑی محفلوں میں بولتا ہوں، بڑی بڑی مجلسوں میں بولتا ہوں، مگر میری زبان پہ تالے لگ گئے ہیں، میرے بدن کانپ رہا، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. کہا کیوں کانپ رہی ہے؟ تو ان کا سب سے بڑا پادری بولا کہ اس مجمع میں، اس 7 لاکھ کے مجمع میں کوئی ایمان والا محمد کا غلام بیٹھا ہے، اس کی ہیبت نے میری زبان پر تالے لگا دیے ہیں. تو کہا کیسے پتا چلے گا اس 7 لاکھ کے مجمع میں مسلمان کون ہے؟ کہا اسے اس کے نبی کا واسطہ تو کھڑا ہو جائے گا. اس جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، اس جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو. کہا تھا اے مسلمان تو جہاں بھی ہے تجھے تیرے نبی کا واسطہ کھڑا ہو جا. اتنا کہنا تھا، 7 لاکھ کے مجمع میں ایک مسلمان کھڑا ہو گیا. لوگوں ذرا غور کرو، چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ امامہ سجائے ہوئے، قبا پہنے ہوئے ہے، کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوتے ہی نبی کا نام لیا. کہنے لگے تجھے ڈر نہ لگا؟ 7 لاکھ کے مجمع میں آ گیا، تجھے اپنی جان کا خطرہ نہ لگا؟ کہنے لگا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سن کر جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم کسی سے نہیں. پادری نے کہا تھا اس مسلمان کا نام تو پوچھو. کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے، یہی کافی ہے کہ مصطفیٰ کا غلام. کہا نام بتا کون ہے؟ کہا اگر نام سنو گے تو پسینے چھوٹ جائیں گے. کہا نام نہ پوچھے اتنا ہی کافی ہے کہ مصطفیٰ کا غلام. کہا نام تو بتانا پڑے گا. کہا نام سنے گے تو پسینے چھوٹ جائیں گے. سب نے کہا نام بتانا پڑے گا. تو مسلمان نے کہا اگر نام پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیں، جس خالد بن ولید کا مرڈر کرنے کے لیے مشورہ کرنے آئے ہو، محمد کا غلام خالد بن ولید میرا ہی نام تو ہے. کہا تھا جو خالد بن ولید 7 لاکھ کے مجمع میں آ جائے اسے میدان میں کوئی مار سکتا ہے؟ کہنے لگا اسے مارنا ناممکن ہے. یار زور سے بولو. آپ تو اگر سردی پڑے تو نماز چھوڑ دے تو جاڑا لگ رہا ہے، گرمی پڑے تو نماز چھوڑ دیتے ہو، رات کے 12 بج جائیں تو جلسہ چھوڑ دیتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم تو صاحب مسلمان لوگوں، نام کے ہو کام کے نہیں ہو. اگر کام کے ہوتے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہاری تعداد اتنی ہے کہ اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہ تھی جتنی اب ہے. ہندوستان پہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے اورنگزیب. یہ مراٹھوں سے لڑنے کے لیے دکن میں گیا اور دکن بھارت میں مراٹھوں سے لڑ رہا تھا. جیسے اس کی فوج میدان میں پہنچی تو اس کا ایک شاہی امام تھا جو نماز پڑھاتا تھا. اورنگزیب نے کہا جنگ کے دوران بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی. کہا اگر جنگ شروع بھی ہو جائے تو یہ امام تھوڑا تھوڑا کر کے فوجیوں کو نماز پڑھائے گا. ایک امام تھا، ایک اس کا نائب تھا، ایک اس کا نائب تھا. نائب جانتے ہیں؟ نائب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اچھا یا اللہ نائب نہیں سمجھتے. ایک ہوتا ہے کپتان، ایک ہوتا ہے اپ کپتان. اب سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اب سمجھ گئے. یہ سمجھ نائب بولتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں کام کرے. نائب امام مسجد میں 2 امام ہوتے ہیں، آپ کے یہاں تو ایک ہی ہوگا.
ایک ہے اللہ کا شکر ہے, کہیں کہیں تو ایک بھی نہیں. حقیقت بات بنا امام کے چل رہا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے یہاں ایک ہے. نائب کا مطلب ہے کہ جب یہ امام حاضر نہیں ہوگا موجودہ تو اس کی غیر موجودگی میں یہ نائب مصلی کو سنبھالے گا. اورنگزیب نے کہا اگر نماز پڑھاتے پڑھاتے حملہ ہو جائے, اس امام کا انتقال ہو جائے تو مصلی کو یہ نائب سنبھالے گا, اور اس کو بھی اگر شہید کر دیا جائے تو اس کا نائب مصلی کو سنبھالے گا. ایک دوپہر کا وقت تھا, ظہر کا وقت تھا, مراٹھوں کی فوج سامنے ہے, ادھر اورنگزیب کی فوج ہے, دونوں کا آمنا سامنا ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے ظہر کا ٹائم ہو گیا. اورنگزیب بولا جنگ بعد میں ہوگی, پہلے نماز ہوگی. زور سے بولو سبحان اللہ. لوگوں کام سے نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے, کام سے کہہ دو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں یار مجھے کام ہے اس لیے نماز نہ پڑھ سکوں گا. میرے بھائیوں آپ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے, مجھے نماز پڑھنا, میں کام نہ کر سکوں گا. خدا کی قسم اگر کام چھوڑ کے نماز پڑھو گے تو کام میں اللہ برکت کر دے گا, اور اگر نماز چھوڑ کے کام کرو گے تو کام بے برکتہ ہو جائے گا. حضرت اورنگزیب کے کہنے کے مطابق مصلی پہ امام کھڑا ہو گیا. لوگوں ذرا ایمان کے کانوں سے سننا, ادھر سے مراٹھوں کی فوج, ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, نماز شروع ہو گئی. اورنگزیب بھی اگلی صف میں کھڑا ہے, امام نے نماز شروع کر دی. جیسے ہی نماز شروع ہوئی مراٹھوں نے حملہ کر دیا. ایک تیر آیا سنسناتا ہوا جو مصلی پہ نماز پڑھا رہا تھا, آ کر کے اس کے سینے میں لگا. امام ڈھیر ہو گیا, امام شہید ہو گیا, مصلی خالی ہو گیا. اورنگزیب کی نصیحت کے مطابق یہ نائب امام تھا, پیچھے سے آ کے مصلی پہ سنبھال لیا. وہ نماز پڑھانے لگا, بھی ایک رکعت پڑھا کے نہ نپٹا تھا, دوسرا تیر سنسناتا ہوا ہے اس کے ماتھے میں لگا. وہ بھی مصلی پہ ڈھیر ہو گیا, شہید ہو گیا. وہ دو امام مصلی پہ شہید ہو گئے. یہ مصلی نہیں ہے بلکہ قتل کا بن گیا ہے. یہ مصلی نہیں ہے بلکہ موت کا سامان بن گیا تھا. تیسرا امام آیا, مصلی کو سنبھال لیا. لوگوں ایک تیر سنسناتا ہوا ہے اس کے گلے میں لگا. یہ امام بھی مصلی پہ ڈھیر ہو گیا. تینوں امام مصلی پہ ڈھیر ہو گئے. اب کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اب کوئی مصلی امامت سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے, اب کوئی مصلی پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اب کوئی امام بننے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو پتا تھا یہ مصلی نہیں ہے, یہ موت کا سامان ہے. مصلی پہ آنے کا مطلب ہے اپنی موت پہ دستخط کرنا, مگر جلسے میں آنے والوں اسے کہتے ہیں ایمان. جب مصلی خالی ہو گیا, 3 لوگ شہید ہو گئے, جب کوئی آگے نہ بڑھا تو اورنگزیب نے آگے بڑھ کے مصلی سنبھال لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اورنگزیب نے آگے بڑھ کے مصلی سنبھال لیا اور مصلی سنبھال کے نماز شروع کر دی. مراٹھوں کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا اس اورنگزیب سے ہم جنگ نہیں جیت سکتے, اس لیے کہ ہم آئے ہیں اپنے بچوں کے خاطر. اورنگزیب آیا ہے اللہ اس کے رسول کے خاطر ہے. اگر یہ اپنے لیے آتا تو اس مصلی پہ کھڑا نہ ہوتا. اسے پتا ہے کہ یہ مصلی نہیں ہے بلکہ موت کا مصلی ہے, لیکن یہ اپنے لیے آیا ہی نہیں ہے, یہ اپنے لیے آیا ہی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے آیا ہے. اگر ایمان مضبوط ہو جائے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہی تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں لوگوں. کربلا میں حسین کا ایمان مضبوط تھا. یزید نے پہلے چاہا خرید دوں, پھر چاہا ڈرا دوں, نہ خرید سکا نہ ڈرا سکا. یار سبحان اللہ کہہ دو. اس نے پہلے خریدنا بھی چاہا تھا. پہلے کہا تھا امام سے کہو کہ بیعت کر لیں, میں عہدہ دوں گا. بیعت کر لیں, گورنری دے دوں گا. بیعت کر لیں, مال دے دوں گا, انعام دے دوں گا, بڑے بڑے پد دے دوں گا. لیکن امام نے کہا نبی زادے کبھی بکتے نہیں ہیں, نبی زادے کبھی ہم بک نہیں پائیں گے. تو کہا جھکا کے چھوڑوں گا, نہ بک سکیں گے نہ جھک سکیں گے. سبحان اللہ بولتے ہیں. کچھ لوگ نے یہ بھی کہا ہے, میں اپنے موضوع پہ بول رہا ہوں, کہ امام حسین کی جو جنگ تھی وہ حکومت کی جنگ تھی.
تنگ نظروں نے یہ کہا ہے، جن کی نظریں تنگ ہیں. مگر خدا کی قسم آج میں تمہیں بتا دوں گا کہ امام حسین کی جنگ حکومت کی جنگ نہیں تھی، شریعت کی جنگ تھی. کائے کی جنگ تھی؟ زور سے بولو. شریعت کی. زور سے بولو. کائے کی جنگ تھی؟ شریعت کی. حکومت کی جنگ تھی ہی نہیں. اگر حکومت کی جنگ ہوتی تو حسین کربلا نہ جاتے. ایک سب سے بڑی بات بتاؤں، یزید کربلا میں تھوڑی تھا. اگر حکومت تھی تو یزید کے پاس تھی، تو یزید سے جنگ کرنے شام جاتے، دمشق جاتے. کربلا کیا کرنے آئے تھے؟ کربلا میں یزید تھوڑی تھا. وہ تو کوفہ والوں نے چٹھی بھیج کے بلایا تھا، آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. امام حسین تو ان کی چٹھیوں پر گئے تھے. وہ چٹھی نہ بھیج کے میرا امام نہ جاتا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حکومت کی جنگ تھی نہیں. میرا حسین چاہتا تو بڑی بڑی حکومتیں میرے حسین کا انتظار کر رہی تھی. حکومت کا آفر ہندوستان سے بھی گیا تھا. کہاں سے؟ زور سے بولیے. اور ہندوستان کی حکومت اس وقت وہاں کی کئی حکومتوں سے بڑھ کے تھی. آج سعودیہ کے پاس پیسہ ہے، لیکن اس وقت وہاں کے لوگ بہت غریب تھے. سن لیجئے، وہاں تیل پیٹرول اس ٹائم نہیں نکلتا تھا. وہاں ایسی کھیتیاں نہیں ہوتی تھی جیسے ہندوستان میں ہوتی تھی. ہندوستان زرخیز علاقہ پہلے سے رہا ہے. ہندوستان سے آفر گیا تھا حسین کے لیے. حسین تخت آپ کا انتظار کر رہا ہے، یہاں جاؤ. لیکن حسین کو تخت نہیں چاہیے تھا، مصطفیٰ کی شریعت چاہیے تھی. سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں گا، یاد رکھیے، حضرت حسین کی جوانی کا عالم ہے. مدینہ میں رہتے ہیں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب حضرت مولا علی بھی شہید نہیں ہوئے تھے. حضرت فاطمہ کا بھی سال ہو گیا لیکن مولا علی شہید نہیں ہوئے. حضرت علی موجود ہے. حسین جوان ہے، حسن جوان ہے. لوگوں حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے. تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں. تاریخ کی کتاب کا نام ہے تاریخ زرتشتی، اور دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ ایران، اور تیسری کتاب کا نام ہے ہسٹری آف دا میوات. ان تین کتابوں کے حوالے سے میری تقریر سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یاد حسین کانفرنس سے انشاءاللہ یہ حسین کی یاد تازہ ہوگی. بولیے، بولے کہ نہیں بولے؟ حسین کے حوالے سے بولے. یاد حسین کانفرنس میں آنے والوں امیر المومنین عمر ہے. 10 سال تک حضرت عمر کی خلافت کا پیریڈ رہا. کتنے سال؟ 10 سال. 3 لوگوں 10 سال تک حضرت عمر کی خلافت کا پیریڈ رہا. 5 برے اعظم پر، 5 میں سے 3 پر حضرت عمر کی حکومت، 23 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت، آدھی دنیا پر حضرت عمر کی حکومت. کتنی بڑی حکومت ہوگی؟ بولو کتنی بڑی حکومت ہوگی. حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کر کے ایران کی طرف بھیجا. کہا جاؤ ایران کی فسیلے میں اسلام کا جھنڈا لے لاؤ. جاؤ ایران میں جاؤ. ایران کے بادشاہ نے میرے نبی کا خط پھاڑا تھا، اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ایران کے بادشاہ نے میرے نبی کا خط پھاڑا. جب نبی نے اس کو دعوت دی تھی اسلام کی، اس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا تھا. حضرت عمر نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ میں اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. حضرت عمر نے لشکر بھیجا. جب حضرت عمر کا بھیجا ہوا لشکر ایران پر گیا، ایران پر جا کے چڑھائی کری. لوگوں جب چڑھائی کری تو اسلام کے لشکر نے، اسلامی لشکر نے، اسلامی فوجیوں نے ایران کو فتح کر لیا. اسلام کی فضیلوں پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. اسلام کا جھنڈا لہرایا. جیسے ایران فتح ہوا تو ایران کا بادشاہ مارا گیا. کیا ہو گیا؟ مارا گیا. زور سے بولو. مارا گیا. شاہ ایران مارا گیا.
جیسے ہی شاہ ایران مارا گیا معلوم ہے یہ ایران کا وہ بادشاہ تھا جس کی دو بیٹیاں تھی زور سے بولے مرنے سے پہلے اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے چاہے تھے اعلان کرایا تھا میں ایران کا بادشاہ اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے چاہتا ہوں لوگوں پوری دنیا سے رشتے گئے چونکہ ایران اس وقت بڑا امیر ملک تھا پاورفل ملک تھا سپر پاور ملک تھا لوگوں ایران کی بیٹی ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تھی کس کس کے رشتے نہ جاتے بڑے بڑے راجے کے گئے بڑے بڑے مہاراجوں کے گئے بڑے بڑے شہزادوں کے گئے ایران کے بادشاہ کی بڑی بیٹی کے لیے رشتے آنا شروع ہوئے بڑی بیٹی کا نام تھا مہربانو کیا نام تھا زور سے بولو مہربانو زور سے بولو کیا نام تھا مہربانو کے رشتے آئے مہربانو کے رشتے آتے رہے مہربانو رشتوں کو پسند نہیں کرتی تھی فیل کرتی نہیں ایک رشتہ مہربانو کا میوات سے پہنچا ہندوستان میں ایک جگہ ہے میوات کیا جگہ ہے میوات ہندوستان ہی میں میوات کا راجا ہے جس کا نام ہے ہریش چندر اس کا بیٹا تھا چندرگپت ہریش چندر نے اپنے بیٹے چندرگپت کا رشتہ ایران کی شہزادی مہربانوں کے لیے بھیجا شہزادی ایران مہربانوں کو چندرگپت کے بیٹے ہریش چندر کے بیٹے چندرگپت کا رشتہ پسند آ گیا رشتہ قبول کر لیا جب ایک بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو ایران کا بادشاہ چاہتا تھا میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہو جائے دونوں کی شادی ایک ہی ساتھ کر دوں اس نے اعلان کیا میں چھوٹی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں چھوٹی بیٹی کا نام تھا شہربانو بڑی کا نام کیا تھا مہربانو اور چھوٹی کا نام تین کتابوں کے حوالے دے کے میں بول رہا ہوں توجہ کرنا ایمان پیدا ہو جائے گا بڑی کو رشتہ کہاں کا پسند آیا میوات کے راجا کے بیٹے کا ہریش چندر کا بیٹا چندرگپت یاد رہے گا یا پسند آ گیا رشتہ پکا منگنی پکی کا چھوٹی بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں بڑے بڑے راجے مہاراجے شہزادے کے رشتے آئے مگر شہر والوں نے سب کو ٹکرا دیا مجھے پسند نہیں جب رشتہ پسند نہیں آیا بادشاہ پریشان ہو گیا بیٹی تجھے پسند کیوں نہیں آتا کہا بابا مجھے نہیں پسند آتا بڑی بہن کی شادی کر دو مجھے پسند آئے گا تو کر لے گے پسند نہیں آئے گا تو کوارے رہ جائے مگر شادی نہیں کریں گے بڑی کی شادی کر دی مہربانوں کی شادی کر دی مہربانوں انڈیا میں آ گئی بھارت میں آ گئی میوات کے راجا کی بہو بن گئی کیا بن گئی میوات کے راجا کی بہو بن گئی بھارت آ گئی اب رہ گئی چھوٹی بیٹی شہربانو اسے کوئی رشتہ ہی پسند نہیں آیا کوئی لڑکا ہی پسند نہیں آیا کوئی شہزادہ ہی پسند نہیں آیا جلد سے میں آنے والے اتنے میں حضرت عمر کا لشکر پہنچا حضرت عمر کے لشکر نے حملہ کر دیا جیسے حضرت عمر کے لشکر نے حملہ کیا ایران کا بادشاہ مارا گیا ایران کو فتح کر لیا گیا اسلام کے قلعے ایران کے قلعے کی فصیلوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا شہربانو قیدی بن گئی کیا بن گئی اس جنگ کا یہ اصول تھا جو زندہ پکڑا جاتا تھا اسے قیدی بنا دیا جاتا فدیہ دے کر اس کو رہا بھی کر دیا جاتا تھا نہیں تو اس کو غلام بھی بنا لیا بات سمجھ رہے ہیں قیدی بنایا بہت سا مال غنیمت میں ہاتھ آیا بہت سے فوجی آئے ان کو قیدی بنا دیا اور مدینہ میں لا کے حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا حضور ایران کو فتح کر لیا ہے بہت سے قیدی بھی ہیں بہت سا مال بھی مال غنیمت کے طور پہ لائے ہیں حضرت عمر نے دیکھا مدینے کی گلیوں میں مال کا ڈھیر لگا حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو بہے اس لیے کہ مدینے میں لوگ کبھی فاقہ سے بھی سوتے تھے لوگوں اتنی غربت تھی مدینہ کے لوگوں پہ کہ کبھی پیٹ سے پتھر بھی باندھے تھے انہوں نے کبھی فاقے بھی کیے تھے کتنی راتیں انہوں نے فاقوں سے بھی گزاری تھی حضرت ابو بکر سے پوچھو کبھی گھر میں کھانا نہیں ہوتا کئی دن کے فاقے ہوتے حضرت ابو بکر کے گھر میں رات کو نیند نہیں آتی بستر پہ بھوک کی وجہ سے ابو بکر بے قرار کے کروٹ پر کروٹ لیتے جب بالکل برداشت نہیں ہوتا تو اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنے بستر کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ جاتے اگر یار کا دیدار ہو جائے گا تو میں بھوک کی مشقت کو بھول جاؤں گا
اگر نبی کسی حاجت سے نکلیں گے اور میں نبی کا دیدار کر لوں گا تو میں اپنی بھوک کو بھول جاؤں گا، اگر محبوب کا دیدار ہو گیا تو بھوک کی تکلیف کو بھول جاؤں گا۔ کتنی بار ایسا ہوتا، لوگوں تاریخوں میں آیا ہے کہ صحابہ جو بھوک سے نڈھال ہوتے نا تو وہ اپنی چوکھٹوں کو چھوڑ کے مدینے والے کی چوکھٹ پہ پڑ جاتے، اپنے بستر کو چھوڑ کے مدینے والے کے در پہ پڑ جاتے کہ رات کو نبی کی حاجت سے اگر نکل گئے، مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا تو بھوک کو ہی بھول جائے۔ اگر مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو موت کی تکلیف کو انسان بھول جاتا ہے، بھوک کی تو بات ہی کیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب نزا کا وقت آئے، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا رسول اللہ جب میں مر رہا ہوں میرے سامنے آپ کا جلوہ آ جائے، آپ کے دیدار کی اتنی خوشی ہوگی کہ میں موت کی تکلیف کو بھول جاؤں گا۔ کتنی بار ایسا حضرت عمر نے دیکھی تھی، مدینے والوں کی بھوک دیکھی تھی حضرت عمر نے۔ خود حضرت عمر کے گھر میں کتنی بار فاقے رہتے تھے، کتنی راتیں فاقے سے گزرتی تھی، خود حضرت عمر کے گھر میں فاقے تھے۔ آج ایران کو فتح کر کے آئے، مال غنیمت کے طور پہ جب مال لائے، مدینے کی گلیوں میں مال کا ڈھیر لگا، حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مدینے والوں کو یہ دن دکھایا، اب مدینے میں کوئی فاقے سے نہیں سوئے گا، اب مدینے میں یتیم بچے بھوک سے نہیں روئیں گے، اب مدینے میں غریب بھوک سے نہیں کراہیں گے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے کہا جائے یہ مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، جاؤ یہ مال مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو، جاؤ یہ مال مدینے کے غریبوں کو دے دو۔ مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، مدینے کے غریبوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ اب قیدیوں کو پیش کیا گیا، کن کو پیش کیا گیا؟ قیدیوں کو، چونکہ جو ہاتھ آتا تھا اسے قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ بہت توجہ سے سنا، میں نے کتابوں کے نام بتا دیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ تقریر تو بہت سنتے ہو لیکن آج یاد حسین کانفرنس ہے تو سنو حسین کی یاد تازہ۔ حسین کی شہادت تو سب سنتے ہیں مگر آج حسین کی سیرت سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ دیکھو بھائی وقت تو نیند کا ہے لیکن آپ سننے ہی آپ کا کرم ہے، بڑی بات ہے۔ اور اتنی محبت سے سننے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنی محبت سے سنیں گے، لیکن واقعی آپ بہت محبت سے سنتے ہیں۔ تو اگر آپ سن رہے ہیں تو میں محبت سے سناؤں گا، سنیں گے نا؟ اللہ سلام۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں قیدیوں کو پیش کیا گیا، کہا حضور ان کا کیا کرے؟ کہا اب ایران سے تو کوئی فدیہ لینے آئے گا نہیں، بہت دور ہے ایران، کون فدیہ کرے گا؟ بات سمجھ ماری کہ نہیں آئی؟ کون فدیہ کرے گا؟ چونکہ جنگ بدر میں جب سرکار نے 70 کافروں کو بندی بنایا تھا تو ان کا فدیہ دے کر کے انہیں چھڑایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو دور کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آج کون چھڑائے؟ حضرت عمر نے فرمایا سب کو بانٹ دو، سب کو بانٹ دو۔ غلام بنا لیا جاتا تھا، عورتیں ہوتی تھی انہیں کنیز بنا لیا جاتا تھا، اس زمانے میں کنیزیں بھی ہوتی تھی، غلام بھی ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس وقت کا قاعدہ قانون یہ تھا۔ تقسیم کی جب بات آئی تو حضرت عمر کی ایک عورت پر نظر پڑی، حضرت عمر نے فرمایا یہ لڑکی کون ہے؟ اس کا انداز الگ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا الگ ہے، اس کا انداز اوروں سے جدا ہے۔ کہا حضور یہ کوئی عام لڑکی نہیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی شہربانو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شہزادی ایران ہے، یہ شہزادی ایران ہے، یہ شہربانو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے الگ کر دو، اسے کسی کی کنیز نہ بناؤ۔ کہا کیوں؟
کہا اس لیے کہ اس کی زندگی ایران میں شہزادی بن کے گزری ہے، مدینے میں یہ کسی کی کنیز بنا دی گئی تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی، اور عمر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو کسی کی کنیز نہ بنایا جائے۔ کہا حضور پہ کیا کیا جائے؟ کہا مدینے میں کوئی اچھا سا نوجوان تلاش کرو، اسے کسی کی بیوی بنا کے اس کے گھر کی ملکہ بنا دیا جائے گا، کسی سے نکاح کرا دیا جائے، شادی کرا دی جائے، تاکہ اس کی بیوی بن کے اس کے گھر کی ملکہ بن کے زندگی آزادی میں گزار لے گی۔ تو سارے صحابہ نے کہا حضور ناممکن ہے، یہ بڑی مغرور لڑکی ہے، اس نے بڑے بڑے راجوں کو ٹھکرایا ہے، بڑے بڑے مہاراجوں کو ٹھکرایا ہے، بڑے بڑے شہزادوں کو ٹھکرایا ہے، اور یہ جب راجے مہاراجے کو خاطر میں نہ لائی تو مدینے کے غریبوں کو کہاں سے خاطر میں لے آئے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا پوچھ کے تو دیکھو۔ ٹھیک ہے پوچھ لیتے۔ شہروانوں کے پاس حضرت عمر کے قاصد پہنچے اور بڑی عزت کے ساتھ رکھا گیا، اور شہروانوں ہمارے امیر المومنین چاہتے ہیں تمہیں کنیز نہ بنا کے کسی نوجوان کے ساتھ شادی کرا دے، مرضی ہے تمہاری؟ شہربانوں نے کہا ہم قیدی بن جائیں گے، مر جائیں گے، پھانسی پہ چڑھ جائیں گے، مگر شادی ہمیں منظور نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ جب ہمیں شہزادے نہیں قبول ہوئے، جب بڑے بڑے شہزادوں کو ہم نے ٹھکرا دیا تو یہ مدینے کے چرواہے ہمیں کیا پسند آئیں گے؟ مدینے کے چرواہے ہمیں کیا پسند آئیں گے؟ اپنے امیر سے جا کے کہہ دو، عمر سے کہہ دو ہم مرنا تو پسند کریں گے مگر کسی سے شادی کرنا پسند نہیں کریں گے۔ صحابہ نے کہا شہروانوں یہ آفر ہے دوبارے لیے، شادی زبردستی نہیں ہوتی اسلام میں، توجہ کریں، شادی زبردستی نہ عمر کرا سکتا نہ ہم کرا سکتے، یہ تو آفر ہے آپ کے لیے، لڑکا دیکھ لو، اگر پسند آئے تو ہاں کرنا، پسند نہ آئے تو نہ کرنا، زبردستی نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ میرے ساتھ عمر زبردستی نہیں کرے گا، کہا نہیں، اسلام رضامندی کا نام ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اگر تمہاری مرضی ہوگی تو شادی ہوگی، تم منع کر دو گی تو زبردستی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ شہروانوں نے جب یہ سنا تو مچل گئی، کہنے لگی یہ قانون عمر کا لاجواب قانون ہے، بڑا بیسٹ قانون ہے، بڑا اچھا قانون ہے، ہمارے یہاں ایسا قانون نہیں ہے، ہمارے یہاں اگر دشمن کی بیٹی آ جائے تو ہمارے سپاہی اس کی عزتوں کو نوچ ڈالتے ہیں، ان کی بوٹیوں کو نوچ ڈالتے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر دیتے ہیں، جیسے کتا کسی گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ بہار کرتا، اسی طریقے سے اگر دشمن کی بیٹی ہمارے سپاہیوں کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی عزت کتے سے بھی بری نوچتے ہیں، مگر ہمارے عمر تیرا قانون کہ تو تو شادی بھی بغیر مرضی کے کرانے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا شہروانوں یہ قانون عمر کا نہیں ہے بلکہ یہ عمر کے نبی کا قانون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سرکار مجاہد ملت یاد حسین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اگر کوئی اٹھ کے جائے گا تو پھر وہ بات ادھوری رہ جائے گی، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ میں اس موڑ پہ آپ کو لے آیا ہوں کہ اس وقت جو ہے آپ کو جانے کا نہیں ہے، اس وقت سن کے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ یہ تاریخ لے کر کے کہاں جا رہی ہے، کس موڑ پہ لے کر کے جا رہی ہے تاریخ۔ کہا وارے اسلام میں تیری عظمت پر قربان، شہربان مولی وارے اسلام میں تیری عظمت پر قربان، قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے۔ میں عمر کی قیدی ہوں لیکن شادی کا چناؤ مجھے خود کرنے کا اختیار ہے۔
قید میں ہو کے بھی زبردستی نہیں ہو سکتی، وہ علیہ السلام نے تیری عظمت کا قربان. کیا اسلام کا مزاج ہے. شہربانوں نے کہا کہ میری مرضی پہ ہے تو کوئی بات نہیں، لاؤ لڑکا تلاش کر کے جو تمہاری نظر میں سب سے بہتر ہو مدینے میں. پسند آئے گا تو ہاں کریں گے، پسند نہیں آئے گا تو نہ کریں گے. حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے حضور بڑی مشکل سے شہربانو تو مان گئی، پہلے تو منع کر رہی تھی، مگر جب ہم نے اسلام کا قانون بتایا کہ زبردستی نہیں ہے، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے لڑکا پسند آ جائے، ٹرائی کرنے میں کیا جاتا ہے. جب اسلام کا قانون پیش کیا، جب اسلام کا ہم نے طریقہ پیش کیا تو شہربانو کو بھا گیا، پسند آ گیا. شہربانو نے کہنے لگی چلو اگر لڑکا پسند آئے گا تو کر لیں گے، لیکن عمر ہماری نظروں میں تو کوئی ہے نہیں کہ جس کو یہ قبول کر لے، جس کے ساتھ یہ راضی ہو جائے. عمر مدینے میں کون ایسا ہے کہ جس کو شہربانو ایکسپٹ کر لے گی، قبول کر لے گی؟ جلسے میں آنے والوں اگر اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ دینا. حضرت عمر نے فرمایا میری نظر میں ایک لڑکا ہے. کہا یا امیر المومنین آپ کی نظر میں کون ہے کہ جس کو شہربانو فیل نہ کرے، جس کو شہربانو ریجیکٹ نہ کرے؟ حضرت عمر نے فرمایا میری نظر میں ہے، اگر یہ ایران کی شہزادی شہربانو ہے تو میری نظر میں اسلام کا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ہے. زور سے بولو. یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یا علی یا علی. حضرت عمر نے فرمایا میری نظر میں علی کا بیٹا اسلام کا شہزادہ حسین ہے. یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. بیٹا عمر کا بھی جواب تھا، اور ہم منصب تو حضرت عمر تھے نا، وہ شہزادی ہے تو خلافت کی کرسی پہ حضرت عمر ہے، ہم منصب تو یہ ہوئے نا. تو یہ کہتے کہ میرا بیٹا ہے، اس کے ہم منصب، شہزادہ تو میرا بیٹا ہوا نا. لیکن عمر نے اپنے بیٹے کو پیش نہیں کیا، اس لیے یہ عمر کو پتا ہے عمر کا بیٹا ہونا اور ہے، مصطفیٰ کا نواسا ہونا اور ہے. یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ اہل بیت کی کیا قدر ہے حضرت عمر کی نظر میں، حسین کی کیا قدر ہے حضرت عمر کی نظر میں. اب جب حسین کا نام آیا تو سب خاموش ہو گئے. اب کون بولے؟ حسین کا نام آیا تو سب خاموش، اب کون بولے؟ سب خاموش. کوئی بولنے کو تیار نہیں، کہا لاؤ حسین کو بلا کے لاؤ. مولا حسین کو بلایا گیا. حضرت حسین آئے. حضرت حسین سے حضرت عمر نے فرمایا حسین ہم تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں، شادی کرانا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ چونکہ اسلام میں شادی جبھی ہوتی ہے جب لڑکا لڑکی دونوں راضی ہیں. ایسا آپ طریقہ پوری دنیا میں کسی مذہب میں نہیں دکھا سکتے. اسلام میں نکاح اس چیز کا نام ہے ایجاب و قبول کا، جی جی ہے نا. دونوں ایجاب و قبول کر لیں نکاح ہو گیا. کسی بھی مذہب میں ایجاب و قبول ہے ہی نہیں نہ، ایجاب و قبول ہے ہی نہیں. الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ طریقے رسم و رواج ہے، مگر بارے اسلام تیری عظمت تو قربان. لڑکی اگر رضامند ہو کہتے ہاں گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لڑکا گواہوں کی موجودگی میں کہہ دے میں نے اس لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے اپنے نکاح میں قبول کیا، تو یہ شادی ہو گئی. اگر دونوں میں سے ایک بھی قبول نہ کرے، دونوں میں سے ایک بھی رضامند نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا. کیا اسلام کا لاجواب طریقہ ہے. بادشاہ بھی ایک غریب کی بیٹی سے زبردستی شادی اسلام کے نقطۂ نظر سے نہیں کر سکتا. حضرت حسین سے پوچھا حسین تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں، تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں، کیا مرضی ہے؟ مولا حسین نے فرمایا جو امیر المومنین کی مرضی وہ حسین کی مرضی.
के मुंह पे ये भी थप्पड़ है, हुसैन को भी उमर से मोहब्बत है। अभी तो कह रहे हो आपकी मर्जी वो मेरी मर्जी, अगर मोहब्बत नहीं होती तो आप कैसे कह देते? मगर आप वफादार बाप के वफादार बेटे हैं, सच्चे बाप के सच्चे बेटे हैं, अच्छे बाप के अच्छे बेटे हैं, मुत्तकी बाप के मुत्तकी बेटे हैं, बड़े बाप के बड़े बेटे, नेक बाप के नेक बेटे। कहने लगे बाबा अली से एक बार जरूर पूछूं। हाय हाय जरा जोर से बोलो यार। आज का गद्दार बेटा भी घूम रहा, बेकार बेटा भी घूम रहा, मक्कार बेटा भी घूम रहा मार्केट में। अगर बाप कहीं और से रिश्ता करना चाहता तो कहता नहीं, हम तो रिश्ता वहीं से करेंगे जहां से हमारी बात चल रही है। पहले पसंद कर रखा है, जबरदस्ती कर रहा है, नहीं मैं तो वहां से शादी करूंगा, मर जाऊंगा। अगर ना कराओ तो चूहे की दवा खा के मरने तैयार है, मर जाऊंगा, वहीं से शादी करूंगा। हंसने की नहीं रोने की बात है। जिस बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने तुझे दूध पिला करके जवान किया, परवान चढ़ाया, आज उनके नशेमन में आग लगा रहा है। आज मुझे बता दे उनकी उम्मीदों के चमन को तराश कर रहा है। आज उस माँ को ठुकरा रहा है, आज उस बाप को ठुकरा रहा है। अफसोस आज तो बेटियां भी ऐसी बेहया हो गई है कि अपनी माँ बाप से आगे बढ़ के कहती हैं फला जगह शादी करेंगे। जबरदस्ती है। अगर माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकले तो कहती है भाग जाएंगे, चाहे तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकले, चाहे तुम्हारी नाक कटे कुत्ती हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो फला लड़के से शादी करेंगे। अफसोस की बात तो यहाँ तक है जलसे में आने वाले, आज की हमारी कुछ बेटियां कलमा पढ़ने वाली इतनी बेगैरत हो गई है कि बदमज़हबों के साथ दोस्तियां भी कर रही है, उनसे शादियां भी कर रही है। ये मरने के लिए, दूध के मरने के लिए जगह नहीं है। आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बच्चियां उन मर्दूदों के साथ प्यार का ढोंग रचा रही है, शादियां कर रही है, माँ बाप की इज्जतों के जनाजे निकाल रही है। हाय बेटियों, क्या तुम्हें किरदार फातिमा याद नहीं रहा? इसलिए तो गुलफाम कहता है अपनी बेटी को सबसे पहले दीनदार बना दो, कनीज़े फातिमा बना दो। अगर तुम्हारी बेटी कनीज़े फातिमा बन गई तो जान तो दे देगी मगर ईमान का सौदा न करेगी। अफसोस होता है, खुदा की कसम मेरी आंखों के सामने बरेली की एक लड़की है, बरेली से, जो हमारी अकीदतों का मरकज है। और ये खाली बरेली करेंगे, हर जगह का मामला है। गैर मुस्लिम लड़के से शादी रचाई, बाप हाथ जोड़ कर टोपी उसके कदमों में रख दी, मेरी बच्ची मेरी लाज रख ले। मेरे पुरखों ने ऐसा नहीं किया है। तू किसी के साथ भी कहे मैं शादी कर दूंगा मगर ईमान वाला हो, वो मोमिन हो, मैं मना नहीं करूंगा मगर मेरी बच्ची तू मेरी इज्जत की लाज रख ले। गैर मजहब वाले के साथ ना जाओ, मगर बेटी ने बाप की टोपी को ठुकरा दिया, बाप की टोपी पे खाक डाल दिया, कलेजा फट गया उस बाप का। गैर मजहब वाले के साथ चली गई जलसे में आने वालों, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, तुम्हारी बेटियों से मोहब्बत नहीं है, बस वजह क्या है? उनका मजहब छीनना है। और वो बेटियां जो उनसे शादी करती हैं, साल 2 साल के बाद फिर जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया जाता है। ये बात भी होती है। फिर वो कहती हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। बेटियों मेरी बात को गौर से सुनो, गरीब के साथ शादी कर लो, फकीर के साथ शादी कर लो। और हुजूर नजीब मियां ने जो महराना शरीफ के गद्दी नशीन हैं, जो आला हज़रत का पीर खाना है, जो हुजूर मुफ्ती आलम हिंद का पीर खाना है, हुजूर नजीब मियां ने तो कहा है कलमे का शरीक हो, ईमान वाला हो तो बिरादरी भी ना देखो शादी कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। क्यों कहा हुजूर नजीब मियां
نے کہا کہ تم برادری میں رشتہ دیکھو گے, تمہاری برادری میں ہو سکتا ہے رشتہ نہ مل سکے, تیری بچی کے قدم ڈگمگا جائیں, تیرے بچے کے قدم ڈگمگا جائیں, اس لیے چاہے دوسری برادری ہو مگر ایمان والا ہو, سنی صحیح العقیدہ ہو, تیرے عقیدے کا ماننے والا ہو, تیرے مذہب کا ہو, برادری سے کچھ نہیں ہوتا, رشتہ کریے, کم سے کم تیرے بچے غیر مذہب والوں کے ساتھ جانے سے بچ جائیں گے. زندہ باد زندہ باد. ایک بات بتا دوں میں آپ کو, خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے دیکھا, میں سفر کرتا ہوں, برقع پہن کے, حجاب پہن کے ہماری بچیاں ان کی موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہیں جن کے یہاں قوم لکھا ہے. دل پھٹ جاتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. اور یہ عام ہو گئی یہ چیز, اب یہ ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. کمی ہماری ہے میرے بھائی, کمی ہماری ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اے فور ایپل تو سکھایا, بی فور بال تو سکھایا, مگر ہم نے اپنے بچوں کو اے فور اللہ نہیں سکھایا, بی فور بسم اللہ نہیں سکھایا. کاش ہم اپنے بچوں کو خدا کی قسم جب ان کی گھٹیوں میں اسلام بھر دیتے, اپنی بیٹی کی گھٹی میں ہم جو تھے حضرت فاطمہ کا کردار بھر دیتے, ہم اپنی بچی کو جوان کرتے تو فاطمہ کا کردار دے کر جوان کرتے, فاطمہ کا پردہ دے کر جوان کرتے, اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت سنا سنا کر جوان کرتے. تاکہ قسمہ رزلٹ یہ نہ ہوتا. آج ہماری مائیں اپنے بچوں کو کارٹون دکھا دکھا کے پالتی ہے. آج بچے موبائل پہ دن بھر لگے ہیں, کارٹون دیکھ رہے ہیں, مگر مسلمانوں کان کھول کے سنو, آج کارٹون دیکھنے والی بچی ہی تو کارٹون بنی پڑی ہے, کارٹون دیکھنے والا بیٹا ہی تو جوان ہو کے کارٹون بنا پڑا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا, کہتا جب میری ماں مجھے چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی تھی, میں ماں کا دودھ پیتا تھا, میری ماں مصطفیٰ کا دودھ پڑتی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جب ماں بیٹے کو مصطفیٰ کا دودھ پڑ کے دودھ پلاتی ہے تو بیٹا بیٹا فاتح اعظم بنتا ہے. بیٹا بیت المقدس کا فاتح بنتا ہے. سلطان کہتا ہے کہ جب میں جوان ہوا وہ میری ماں کا دودھ میری رگوں میں خون بن کے دوڑا تو مجھے بستر پہ لیٹنے نہیں دیتا تھا. کہتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی تیری ماں کا دودھ میرے اوپر حرام ہے, ارے تو بستر پہ سوتا رہے اور بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہے. جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے تیرے اوپر نیندیں حرام ہے. کاش مائیں اپنی بچیوں کو کردار فاطمہ دے کے جوان کریں. میری بہنوں, میری ماں اپنی بچیوں کو کچھ زیور دینا نہ دینا, انہیں بالیاں پزیبے بنا کے دینا یا نہ دینا, مگر میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اپنی بیٹی کو کردار فاطمہ دے دینا کہ بیٹی مر جانا مگر عزت کا سودا نہ کرنا, بیٹی مر جانا مگر ایمان کا سودا نہ کرنا. میری بیٹی تیری ماں قریب ہے, تجھے پزیب نہ دے سکی, تجھے بالی نہ دے سکی, مگر اس فاطمہ کا تجھے کردار دے کے جا رہی ہے. اگر ایمان کا تو نے سودا نہ کیا, ایمان کے ساتھ چلی گئی تو تیری ماں کا وعدہ ہے میدان محشر میں فاطمہ کا جنت میں پڑوس ملے گا, جنتی زیور ملے گا. یا رسول اللہ, المدد المدد. زندہ باد زندہ باد. یہ پیغام اس جلسے سے لے کے جاؤ میرا. خدا کی قسم, بیٹا اگر دین سیکھ جائے تو گھر کی دہلیز تک دین آ جاتا ہے, اگر بیٹی دیندار ہو جائے تو نسلوں تک دین چل جاتا ہے. بیٹی کو دیندار بناؤ, بیٹیوں کو دین سکھاؤ. جلسے میں آنے والے کل کی ماں اپنی بیٹیوں کو پالتی تھی تو یہ گھٹی دے دے کے پالتی تھی. تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھیں
جن ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو یہ گھٹی پلا پلا کے پالا ہے، میری نظر میں ایک بیٹی آج بھی ہے، کرناٹک کی ہے وہ بیٹی رہنے والی، جب اسکول میں گئی حجاب اوڑھ کے تو بھیڑیوں نے اس کے حجاب کی مخالفت کری، شیرنی بن کے کھڑی ہو گئی اور نعرے تکبیر لگا کے اس نے بتا دیا ظالموں یہ کنیز فاطمہ جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان کا سودا نہ کرے گی۔ اسی بیٹی کا نام مسکان ہے، آپ نے سنا ہوگا کیا ہے اس کا نام؟ مسکان ہے۔ اس کی بیٹی کو 5 لاکھ کا انعام دیا تھا جماعت والوں نے۔ کتنا انعام دیا تھا؟ یار انہوں نے اس 5 لاکھ کے انعام کو چاہتا تو اپنی بیٹی کی شادی میں لگا دیا تھا، اس کے باپ نے 5 لاکھ کا ایمبولینس خرید کے مریضوں کے لیے فری کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، جو بیٹیاں کنیز فاطمہ بن کے زندگی گزارتی ہیں ان کے ٹھوکر تو مارتی ہیں وہ دنیا کی دولت۔ ہماری بیٹیاں کلمہ پڑھ کے غیروں کے پلے میں جا رہی ہیں، غیروں سے نظریں ملا رہی ہیں۔ میرے بھائی کہیں نہ کہیں ہماری تربیت میں کمی ہے، اپنی تربیت پر نظر ثانی کرو۔ اگر تربیت تیری اچھی ہوگی تو مر بھی گیا تیری بیٹی کبھی بھی اس کا سودا نہ کرے۔ خدا کی قسم میری تقریر کا لب لباب یہی ہے، میری تقریر کا نچوڑ یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا کر چلے جاؤ۔ ٹھوکر پہ دنیا کی دولت ہماری، عزت سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک بیٹی کا میرے پاس فون آیا، دل کانپ اٹھا، کہنے لگی حضرات میں تباہ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا بہن؟ کہنے لگی حضرت میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہم 5 بہنیں جوان تھے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے سامنے دامن پھیلائے کہ ہمارے رشتے کر دو، شادیاں کر دو، چاہے غریبوں سے کر دو، لیکن کسی بھی رشتہ دار نے ہمیں گھاس نہ ڈالی۔ ہم بھی بہت ظالم ہو گئے، اگر کوئی غریب بچی ہے تو ہم اسے سہارا دینے تیار نہیں ہیں، ہمیں جہیز کی بہت ڈیمانڈ ہے، ہمیں مال کی بہت بھوک ہے۔ کہنے لگی حضرت پھر میرے قدم ڈگمگا گئے، ایک کافر سے میں عشق کر بیٹھی اور اس سے میں شادی کر، جبکہ اس کا یہ قدم غلط تھا لیکن کہیں نہ کہیں مجبور ہم نے کیا۔ اگر ہمارا معاشرہ نکاح کو اتنا ہارڈ نہ کرتا، اتنا سخت نہ کرتا تو شاید وہ بچی غلط قدم نہ اٹھاتی۔ لوگوں ان شادیوں کو بھی آسان کرو، ان نکاح کو بھی آسان کرو، جہیز کی ڈیمانڈوں میں آگ لگا دو، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے کہو آقا تمہاری امت کی بیٹیوں سے آپ کی رضا کے خاطر ہم شادی کر رہے ہیں، اگر مال ہی چاہیے تو اللہ سے مانگو، اگر اللہ کی رحمت جوش مائی تو تجھے مالا مال کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگی کہ میں نے اس سے شادی کر لی، 1 سال ہوا تھا اس سے شادی کرے، ہمیں سے ایک بچہ بھی ہوا اس سے، اور اس ظالم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ کوئی جانوروں کے ساتھ نہیں کرتا۔ کہنے لگی مجھے زبردستی شراب پلاتا تھا، خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا، اس کے باوجود بھی پھر میرے ساتھ زیادتی ہے جو بڑی جانوروں سے بدتر سلوک میرے ساتھ کیا۔ کہنے لگی اگر اپنی مذہب والوں میں نے شادی کی ہوتی تو میں اپنے رشتہ داروں کو بلا کے پریشر ڈالتی، لیکن اب کس سے پریشر ڈلواؤں؟ ارے اگر آپس میں شادی آپ کی ہو اور لڑکا اگر پریشان کرے تو آپ رشتہ داروں کو نہیں اکٹھا کر لو گے، 4 بھلے آدمیوں کو اکٹھا کرو گے؟ حضرت آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے، لڑکی کا پھوپا لڑکے کا پھوپا، اس کا ماما اس کا خالو، میری بیٹی کو یہ پریشان کر رہا، پریشان ڈالیں گے مانے گا؟ لیکن جب پر مذہب میں چلے گئے تو مجھے بتاؤ کون پریشان ڈالے گا؟ کہنے لگی حضرت 1 سال کے بعد مجھے استعمال کر کے مجھے برباد کر کے ایک بچے کی جب پیدائش ہوگی تو مجھے چھوڑ دیا، اب بتائیے میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا بیٹا اب یہ تو اپنے ضمیر سے پوچھ کے تم نے جو غلط قدم اٹھایا تھا وہ صحیح تھا کیا غلط تھا؟ کہنے لگی حضرت میں اس گھڑی کو روتی ہوں
کہ جس گھڑی میں نے یہ قدم اٹھایا تھا اللہ مجھے موت دیتا نہ دیتا تھا کہ میں نے اتنا غلط قدم اٹھایا تھا، اب مجھے کوئی گلے لگانے بھی تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے لیے خدا را میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میرے بھائی اپنی بچیوں کو کچھ دو نہ دو مگر کردار فاطمہ سمجھو۔ یہ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ، بیٹی جینس پہننا کمال نہیں، اسکرٹ پہننا کمال نہیں، میری بیٹی بے پردہ رہنا کمال نہیں۔ مصطفیٰ کی شہزادی خاتون جنت کی چادر میں 72 پہمن ہوتے تھے، 17 پہمن تو چمڑے کے تھے، مگر فاطمہ کا بال بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا۔ بس 2 منٹ اور ہے میری تقریر کے، 2 بجے تک مجھے بولنا تھا، میرا ٹائم ہو گیا۔ بہت اچھا آپ نے سنا، میں نے سوچا بھی نہیں، مگر میں نے بات پوری کرنی ہے، چاہے 5 منٹ ہو جائیں، 5 منٹ ہو جائیں تو برداشت کریں گے نا؟ بہت اچھا سنا، یقیناً بہت کامیاب۔ کمیٹی والوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کچھ دو نہ دو اپنی بیٹی کو کردار فاطمہ ضرور دینا۔ علماء سے پوچھو فاطمہ کی سیرت کیا ہے۔ اب تو نیٹ اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، بیٹیوں حضرت فاطمہ کے قصے نکال نکال کے علماء کی زبانی سنو تاکہ تمہارے دل ٹھنڈے ہو جائے۔ تمہارا باپ اگر امیر نہیں ہے، اگر تمہارے باپ نے تمہیں زیور نہیں لا کے دیا تو کوئی بات نہیں، تمہارے باپ نے تمہیں چادر دے دی تو سمجھ لو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ حضرت حسین نے کہا بابا علی سے پوچھ لو، میں راضی ہوں۔ یاد ہے بابا علی سے پوچھ لو، میں راضی ہوں۔ مولا علی کی بارگاہ میں حضرت عمر کا قاصد پہنچا، علی آپ کے بیٹے حسین کی شادی کرانا چاہتے ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ مولا علی نے کہا جو مرضی امیر المومنین کی ہے وہ مرضی علی کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رافضیوں کے منہ پہ پھر تھپڑ۔ یار کیسا صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کیسا سنگم تھا، کیسی اٹوٹ محبت تھی، کیسا اٹوٹ دیوانگی تھی۔ پسند رشتہ عمر کرے علی کو بھی قبول ہو۔ جب بالکل رضامندی ہو گئی، بس آخر جو مزہ آ جائے گا تقریر میں، بالکل لب لباب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب دونوں طرف سے ہاں ہو گئی، شہربانوں کو لایا گیا، مولا حسین کو لایا گیا، بیچ میں چادر، ادھر مولا حسین، ادھر شہربانوں، ادھر شہزادی ایران، ادھر شہزادہ اسلام، ادھر ایران کے بادشاہ کی بیٹی، ادھر مصطفیٰ کا نوازا، ادھر لوگوں شہربانوں، ادھر آقا حسین۔ جلسے میں آنے والوں اگر کلیجے کو لگے نا تو کھڑے ہو کے کوئی نوجوان نعرہ لگا دینا، لوگوں ذرا سامنا آمنا ہونے والا ہے، آمنا سامنا ہونے والا۔ بیچ میں چادر، ادھر مولا حسین، ادھر شہربانوں۔ حضرت عمر نے کہا چادر ہٹاؤ، چادر ہٹاؤ، جلوہ دکھاؤ۔ چادر ہٹائی گئی، شہربانوں سے کہا شہربانوں ہونے والے نوشا کو دیکھو، ہونے والے دولہا کو دیکھو، جو تمہارا شوہر بننے والا ہے اس کا چہرہ دیکھو۔ اب اگر پسند ہو تو ہاں کرنا، اور پسند نہ ہو تو تمہیں اختیار ہے نہ کرنا۔ عمر کی طرف سے کوئی زیر زبردستی نہیں ہے۔ جیسے ہی چادر کو ہٹایا گیا، جب پردہ ہٹایا گیا، شہربانوں کی نظر آقا حسین کے چہرے پہ پڑی۔ شہربانوں تڑپ گئی، تڑپ کے کہنے لگی عمر میں قسم کھا کے کہتی ہوں یہ چہرہ جو میرے سامنے لا کے تو نے کھڑا کر دیا ہے، اس چہرے کو میں نے اپنے خوابوں میں 1 بار نہیں بلکہ 100 بار دیکھا ہے۔ کوئی دکھانے والا اس چہرے کو مجھے بار بار دکھاتا ہے اور ہر بار یہی بتاتا ہے شہربانوں تیرا شوہر یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ رسول اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی
فیضانے حضور تاجو سریا فیضانے حضور مجاہد ملت عشق محبت اعلیٰ حضرت پیار محبت اعلیٰ حضرت کتو مولا علی کتو مولا علی حسین کے بابا حسین کے بابا علی چہرہ کا سال چہرہ کا سال کامل میں ولادت کامل میں ولادت نعرہ حیدری میں نے وعدہ کیا تھا ایسی تقریر کر کے جاؤں گا یاد حسین کانفرنس میں کہ جب تک زندہ رہو گے یاد رکھو اور میں نے ریفرنس دیا ہے آپ کو 3 کتابوں کا یہ نہ سوچنا مولوی صاحب کہاں سے بول گئے ہیں کل کو کوئی آپ کو ٹارچر نہ کرے کہنے کی قسم کھا کے کہتی ہوں ماں یہ تو میرے خوابوں کا شہزادہ یہی ہے زمانہ کہتا تھا شہر والوں مغرور میں مغرور نہ تھی میں نے قسم کھائی تھی شادی کروں گی تو خوابوں کے شہزادے سے کروں گی سبحان اللہ خوابوں میں پسند کر لیا تھا ان موہن والی صورت کو موہنی صورت کو 100 بار اپنے خوابوں میں یہ موہنی صورت دیکھ چکی ہوں اس موہنی صورت کو تو لے کے قسم کھائی تھی یا تو زندگی بھر کنواری رہوں گی اور شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی یہ تو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے عمر میں راضی ہوں ارے جو میرے خوابوں کی تعبیر ایران کی گلیوں میں نہ مل سکی وہ مدینے کی قید میں مل گئی جو خوابوں کی تعبیریں شہزادی بن کے نہ پوری ہو سکی وہ مدینے کی قیدی بن کے سبحان اللہ کسی نے جبھی تو خوب کہا ہے مجھ کو گدھا بنا کے مدینے میں ڈال شہربانوں نے کہا عمر میں مغرور نہیں ہوں میں نے جو ہزاروں شہزادوں کو ٹکرایا سینکڑوں رشتوں کو ٹکرایا وجہ یہ نہیں کہ میں مغرور ہوں مجھے تلاش اس چہرے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب جب میری منزل قریب آئی گئی تو عمر مجھے منظور ہے پہلے اسلام قبول کرائے بعد میں حسین کا ساتھ میرا نکاح کرائے سبحان اللہ سبحان اللہ شہربانوں نے اسلام قبول کیا اور پھر حضرت علی نے نکاح پڑھایا خود اور حضرت عمر نے مہر کی رقم اپنے پاس سے ادا کی راضیوں میں پھر تھک پڑ حسین کی شادی کیا ہوئی راضیوں کے منہ ٹیڑے ہو اللہ یہ ہے شہربان ان کی سگی بہن ہندوستان میں حسین کا سگا سانڈو ہندوستان میں رشتہ سمجھ میں آیا حسین کا ہے نا لیکن وہ ایمان نہیں لائی تھی بڑی بہن یہ ایمان سے سرفراز ہو گئی جب حسین کربلا جا رہا تھا اب سنیں میں بتا رہا ہوں جب حسین کربلا کے لیے مدینہ سے نکلے تو یہ خبر چندرگپت کو پہنچی جو حسین کا سانڈو تھا میوات تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں ہسٹری آف دا میوات پڑھیں گے ملے گا اس نے خط لکھا 10,000 برہمنوں کو بلایا کتنے بہت بڑے کی بارگاہ میں خط بھیجنا تھا اس نے اوترام کو نہیں بلایا برہمن کو بلایا وہ بھی ایک نہیں 10,000 کہا یہ میرا خط حسین ابن علی کی بارگاہ میں لے کے جاؤ سفر میں ان سے کہو کہ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں تمہارے بابا کو انہی نے شہید کیا تھا اور پتہ خط میں کیا لکھا تھا کہا یہ میرا خط حسین ابن علی کو دے دینا پتہ کیا لکھا تھا سنو گے تو مچل جاؤ گے خط میں لکھا تھا حسین کوفہ نہ جاؤ وہاں کے لوگ بے وفا ہیں میں اکھیاں بچھا کے آپ کا منتظر ہوں آپ میں بات آئیے میں تخت و تاج آپ کے قدموں میں آپ کے قدموں میں تخت و تاج بچھا کر کے آپ کا سیوک بن جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کے قدموں میں
میں نچھاور کر کے میں آپ کا سیوک بن جاؤں. اگر تخت و تاج چاہیے تو کوفہ کی خاک چھاننے کیوں جاتے؟ میں بات نہ جاتے تو تخت چاہیے نہیں تھا. تخت چاہیے نہیں تھا. بس آخری بات یہی شہر بانو ہے. عاشورے کی رات صبح کو شہادت ہونے والی ہے. رات کو میرے حسین نے قرآن کی تلاوت کی, سب کو جمع کیا. آخر میں اپنے گھر والوں سے ملے اور جب شہر بانوں کے خیمے میں پہنچے میرے حسین, کہا شہر بانوں میں تم سے بہت خوش ہوں. تم نے بیوی ہونے کا حق ادا کیا. تم شہزادی ایران تھی, میرے نکاح میں آئی تو ہو سکتا ہے جیسا کھانا تم نے ایران میں کھایا ہو اتنا لذیذ کھانا میں نہ دے سکا ہوں. میرے گھر میں کبھی فاقے بھی اٹھائے تم نے. جتنے قیمتی لباس تم نے ایران میں پہنے اتنے قیمتی لباس ہو سکتا ہے حسین تمہیں نہ دے پایا ہو, لیکن ہر حال میں تم نے میرا ساتھ نبھایا, اس لیے میں راضی. میں نانا سے جنت دلانے کا وعدہ بھی کرتا ہوں. تم ایک وفادار بیوی ثابت ہو. تم نے آج تک شکوہ نہ کیا. کہتی ہے نا میرے باپ کے گھر تو یہ تھا, تیرے گھر یہ نہیں. آپ نے آج تک شکوہ نہ کیا. شہر بانو تم اپنے بچوں کو لے کے کربلا سے چلی جاؤ. یہ ظالم میرا سر کاٹ کے اپنی پیاس بجھا دیں گے. تم اپنے بچوں کے ساتھ کہیں زندگی گزار لینا. میں تم سے شہر بانو کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگی حسین شہر بانو کے لال فاطمہ کے لال سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر کربلا میں گلے کٹیں گے تو پہلے شہر بانو کے لال کے گلے کٹیں گے, بعد میں فاطمہ کے لال پر نوبت آنے دی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں ایمان. بہنوں تمہارا شوہر اگر غریب بھی ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا ساتھ نبھاؤ, اس کی غریبی میں بھی خوش رہو. یہ شہر بانو اور حضرت حسین کی سنت. آخری بات سناؤں گا. کلیجے مچل جائیں گے, ٹھنڈک پڑ جائے گی کلیجے. تو کہا حسین بات کرتے ہو کہ میں وہ نہ دے سکا ہوں گا شاید جو تمہیں ایران میں ملا تھا. اہل ممبر کی بھی خاص توجہ چاہوں گا اس جملے پہ. تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جو حسین مجھے تم سے ملا وہ میرا باپ نہ دے سکا, جو مجھے آپ سے ملے مرتبے وہ ایران نہ دے سکا. حسین نے فرمایا کیا ملا ہے شہر بانو؟ کہا جب میں ایران میں تھی تو شہزادی کہلاتی تھی, جدھر سے سواری گزرتی تھی منادی اعلان کرتا تھا ہوشیار خبردار شہزادی ایران آ رہی ہے. لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے, نگاہیں جھکا لیتے تھے. یہ ایران نے مجھے عظمتیں دی تھی, مگر حسین خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں جب میں نے نکاح سے کیا ہے تو میری عظمتوں کا حال یہ ہے. دنیا تو دنیا جب میدان محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا ساتھ دینے تیار نہ ہوگا. جب شہروانہ اپنی قبر سے اٹھائی جائے گی تو منادی ندا دے کے پکارے گا اہل محشر اپنی اپنی نگاہوں کو جھکا لو, فاطمہ کی بہو شہربانو آ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور سرکار مجاہدین ملت یاد حسین کانفرنس. نعرہ تکبیر. شہزادی ایران ہونا اور ہے, فاطمہ کی بہو ہونا اور ہے. قیامت تک شہزادیاں آتی رہیں گی, شہزادے آتے رہیں گے, لیکن فاطمہ کی بہو نصیب والوں کو ہونا نصیب ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, میرے تو نصیبے بڑھ گئے, میرے تو بارے کے نیارے ہو گئے. حسین میں راضی ہوں اپنی مولا, میں اپنی مولا کی رضا میں راضی ہوں. لوگوں وہ یاد حسین کانفرنس آپ نے بنائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بچیوں کو کردار
فاطمہ دے دو، بچوں کو کردار حسین دے دو. ان اقربکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے جتنا تقوی تمہارا اچھا ہے، جتنا تقوی تمہارا مضبوط ہے، اتنی ہی اللہ کی نظر میں تمہاری عزت زیادہ ہے. اللہ ہمیں نبی سے اور نبی زادوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد. کہنے سننے میں کوئی خطا ہو یہ توبہ کرتے اللہ معاف فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.